پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، دینی اداروں میں رہنا، یہاں تعلیم حاصل کرنا، طلبہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اساتذہ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے بہرحال مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک جہاد ہے۔ آپ نے برائی کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، اچھائی کو پھیلانا ہے، راست قدم رہنا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری بنیادی گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی یہاں سے جب فارغ ہوں گے تو آپ علم بردار ہیں اس علم کے جو آپ نے لیا ہے، اس ادارے کے آپ کسٹوڈین ہیں، اس ادارے کی آپ نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ نے سیکھا کیا ہے، دنیا کی کیا رہنمائی کرنی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ میں ان سب طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے اور وہ آج کامیابی کی اس نیز پہ پہنچ گئے۔ دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تعلیم کے حوالے سے، جو عصری تعلیم ہے۔ میں بھی کچھ نہ کچھ عصری تعلیم کے سلسلے میں اس ادارے سے منسلک رہتا ہوں۔ تو ہم جو اسکول چلاتے ہیں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو طلبہ حفظ کر رہے ہیں ہم ان کو مڈل تک، میٹرک تک یا اس سے آگے تعلیم دے سکیں، اور وہ فری تعلیم ہے، اس میں کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی چارجز نہیں ہے۔ ہم یونیفارم، اسٹیشنری، کتابیں، فرنیچر، ہر چیز ہم مہیا کرتے ہیں۔ صرف آپ کی لگن، آپ کا جذبہ، آپ کا شوق یہ درکار ہے تاکہ آپ صرف ایک عام قسم کے حافظ قرآن نہ بن جائیں کہ جو رٹا ہوا قرآن ہے وہ آپ کو آتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں آتے، اس کے کوئی آپ کو شعور نہیں ہے۔ تو جو قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، افلا یتدبرون، کہ غور بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو جب تک آپ عصری تعلیم حاصل نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی آپ کو کوئی رکاوٹ ہو، انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے ہر تعاون کرتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاشرے میں مفید شہری بنیں۔ یہ مفید شہری کا لفظ ایک عام لفظ نہیں ہے۔ آج معاشرہ جس بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بے پردہ آئیں چند جو نظر بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ آج سے 100 سال پہلے اقبال نے کہہ دیا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیرا دامن بے داغ رہے۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے مرحوم جسٹس جاوید اقبال کو کہا تھا۔ آج تو عورتیں جو پھر رہی ہیں وہ ہماری چاہے مائیں بہنیں ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھیں، ان کی اولاد کیا ہوگی، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ شرماتے ہیں کہ یہ ان کا اسلام ہے۔ ہر برائی اسلام میں آ گئی ہے۔ دین بہترین ہے، جو اس کے فالورز ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کی تقلید کرتے ہیں وہ غلط ہیں، ان میں شعور نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز فلاسفر نکلا ہے، تو اس نے یہ کہا تھا، حالانکہ وہ کرسچین تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے کہا دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے، اور دنیا کے جو بدترین ماننے والے ہیں وہ اس کے فالورز ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں میں آج وہ کردار پیدا کرنا ہے۔ صرف نمازیں جو ہیں، عبادت جو ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو آپ پہ وہ تمام پابندیاں لگاتا ہے جو مادر پیدر آزاد میں ہیں، اس سے بچنا ہے آپ نے، اور اچھی زندگی گزارنی ہے، پروڈکٹیو لائف گزارنی ہے۔ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ بہتر پیسے کمائیں، دوسروں کی طرف مت دیکھیں۔ آپ میں اعتماد ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، انا ہونی چاہیے، خودداری ہونی چاہیے۔ بس اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی زندگی میں اس جد و جہد کو، اس تعلیم کو ختم نہیں کریں۔ یہ جتنی زندگی آپ علم حاصل کرتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے فائدہ دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔